اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے سورہ فاتحہ کی تشریحات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اس کا خلاصہ بھی پیش کیا اور اس کے فضائل و مسائل سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ اب آج کی نشست سے انشاءاللہ العزیز ہم سورہ البقرہ کی شروعات کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت ہی غور سے میرا بیان سن رہے ہوں گے اور سنتے رہیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم آگے چلیں، میری چھوٹی سی گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرا مسلسل بیان آپ کی خدمت میں آتا رہے تو پھر میری ویڈیوز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں سورہ بقرہ کا تعارف آپ سے پیش کرتا ہوں۔ عربی لغت میں بقرہ کے معنی ہیں کسی چیز کو چیرنا یا پھاڑنا، جیسے کسی جانور کا پیٹ چاک کرنا۔ عربی میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، بقر العلم، یعنی علم کی گہری تحقیق و جستجو کرنا۔ باقرن کے معنی شیر کے بھی ہوتے ہیں اور علمی محقق کے بھی۔ بقرن گائے اور بیل دونوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ جمع ہے، اس کا واحد بقرتن ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قصہ بنی اسرائیل کے بیان میں بقرتن کا تذکرہ آیا ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 67 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں جو کچھ مذکور ہے ان سے مترشح ہوتا ہے، یعنی سامنے آتا ہے کہ وہ ایک ایسا بیل تھا جس سے کام نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ وہ دیوتاؤں کے نام پر ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایسے جانور کو عرف عام میں سانڈ بھی کہا جاتا ہے۔ مصر میں سانڈ کی پرستش بھی کی جاتی تھی۔ اس سورہ کا زیادہ تر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی میں نازل ہوا۔ سورت کی آخری آیات یعنی آمن الرسول سے لے کر آخر تک ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، لیکن انہیں بھی مضمون کے اعتبار سے اسی میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح تمام سورت مدنی کہلاتی ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں کل 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس کے الفاظ کی تعداد 6031 یعنی 6031 اور حروف کی تعداد 20,000 ہے۔ ناظرین، ہجرت سے قبل قرآن مجید کے مخاطب زیادہ تر مشرکین مکہ تھے۔ وحی، نبوت، قیامت وغیرہ کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ اس لیے مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کے بارے میں احکامات شامل تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب یعنی مدینہ تشریف لائے تو اب یہود سامنے تھے، جن کی بستیاں مدینہ سے متصل تھیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی قومی برتری کے نشہ میں اس حد تک بدمست تھے کہ وہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے
کہ ان کے علاوہ نبوت کسی اور کو بھی عطا ہو سکتی ہے۔ عملی اعتبار سے ان کی پستی کا یہ عالم تھا کہ وہ معمولی سے دنیاوی فائدے کے لیے تورات کی واضح آیات کا انکار بلکہ ان میں تحریف بھی کرنے میں ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا۔ یثرب کی زرخیز زمین اور باغات ان کی ملکیت میں آ چکے تھے۔ علم و دانش میں انصار کو ان سے کوئی نسبت ہی نہ تھی۔ ایسے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور یہود اور نصارہ کو اسلام کی دعوت دی۔ یہود تلملا کر رہ گئے۔ انہیں اپنی عظمت و جلال کے محلات مسمار ہوتے ہوئے نظر آئے۔ وہ نئے دین کو کیسے قبول کر لیتے اور ایک نئے نبی کی اطاعت کیوں کرتے؟ وہ آواز حق بلند کرنے والوں کے خلاف رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کرنے لگے۔ چنانچہ ایسے ہی وقت میں قرآن کریم نے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اسی لیے مدینہ طیبہ میں جو پہلی صورت نازل ہوئی اس کے کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے وقف ہیں۔ مدینہ میں انصار کی اکثریت کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد اسلام متفرق اور منتشر افراد کا مذہب نہیں رہا بلکہ ایک جماعت اور ایک قوم کا دین بن گیا، اور قوم بھی ایسی جس میں ترقی اور برتری کی بے پناہ صلاحیتیں بیدار ہو رہی تھیں۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ایسا مضبوط نظام ترتیب دے دیا جائے کہ جس کے تحت کثرت وحدت میں بدل جائے اور کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس میں بدنظمی اپنے قدم جما سکے۔ اقتصادی نظام، عدل و انصاف، معاشی خوشحالی، سیرت و اخلاق، آئین و سیاست، سب کو اوج کمال حاصل ہو اور خوبیاں اور نیکیاں اجتماعی رنگ اختیار کر لیں۔ چنانچہ انہی تمام ضروریات کے پیش نظر سورۃ البقرہ میں بیشتر قواعد و ضوابط بیان فرما دیے گئے ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمان کفار کے ظلم و ستم برداشت کرتے اور چپ رہتے، لیکن مدینہ منورہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کفار نے اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کفر سے ٹکرانے کی اجازت دے دی اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ اپنی بے کسی اور بے بسی اور مخالف قوت و سطوت سے مت گھبراؤ۔ فتح و کامرانی اسے ہی ملتی ہے جسے میری تائید و نصرت حاصل ہو جائے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً تم ہی غالب و منصور رہو گے۔ بنیادی طور پر یہی وہ مضامین ہیں جن کو سورہ بقرہ میں شامل کیا گیا ہے۔ ان مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مبارک سورہ کا مطالعہ کیا جائے تو نہایت مفید ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر اس کے جو موضوعات میں نے بیان کیے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا خلاصہ مزید عرض کر دیتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کے جو بنیادی موضوع اس کا ہے وہ تقویٰ ہے، تاہم اس مبارک صورت کو مندرجہ ذیل 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، آیت نمبر 1 سے 2، تقویٰ چاہنے والوں کی خلافت اور جنت کی طرف ہدایت۔ دوسرا، آیت نمبر 3 سے 29، ہدایت قرآن کے مطابق مختلف گروہ، متقی، کافر، منافق وغیرہ۔ نمبر 3، آیت نمبر 30 سے 39، خلافت حضرت آدم علیہ السلام، تقویٰ اور غیر تقویٰ کی نشانیاں۔ نمبر 4، آیت نمبر 40 سے 123، بنی اسرائیل کی خلافت، غیر تقویٰ کا نمونہ، ظلم، خون ریزی، کفر و نفاق۔ نمبر 5،
آیت نمبر 124 سے 157 خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت، تقوی کا نمونہ، خلافت، امامت کی لیاقت، ظالموں سے عادلوں کی طرف خلافت و امامت کا انتقال۔ اور چھٹی چیز ہے آیت نمبر 158 سے 286 حدود تقوی الہی، احکام شریعہ، مسائل فقہ۔ چونکہ اس صورت میں تقوی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ اس میں کی گئی تمام بحث کا بنیادی محور تقوی ہی ہے۔ تقوی ہی تمام آسمانی کتاب کا محور و موضوع ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت نمبر 131 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو اور اب تمہیں یہ وصیت کی ہے کہ تقوی اختیار کرو، لہٰذا اگر تقوی کے علاوہ کوئی اور جامع وصیت ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی کر دیتا۔ دنیا و آخرت کی تمام اچھائیاں اس ایک لفظ تقوی میں مضمر ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی توحید کے بعد یہی وصیت کرتے رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو۔ ناظرین، یہ سب باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ مشہور و معروف تفسیر روح المعانی، مجمع البیان اور سفینۃ البحار میں درج ہیں، اور بھی بہت سی نامور تصاویر اس حوالہ سے موجود ہیں جن میں یہ سب باتیں لکھی گئی ہیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کے فضائل پر بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔